السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ 15واں پارہ سورہ الکاف، آیت نمبر 49 تک ہم پڑھ چکے، 50 آیت آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، وہ جنوں سے تھا، اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور ابلیس کا انکار، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ابلیس فرشتوں کی اصل میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں، یعنی فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اس لیے احکام ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نازل فرمائے ہیں، خواہ ان کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے ہو۔ اوامر یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کرنے کا حکم دیا ہو، یا نواہی یعنی کسی کام سے منع کیا ہو، صرف جنوں اور انسانوں ہی سے متعلق ہیں۔ ابلیس چونکہ جنوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا اختیار رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے اس اختیار کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے اللہ کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر اور غرور اور فخر تھا، اور وہ آدم کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا تھا، جبکہ اصل حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ یہ قصہ پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، اور یہاں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ سرداران قریش نے بھی اس تکبر اور استکبار کی روش اختیار کر رکھی تھی، اور بے کس مسلمانوں کو اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے، حالانکہ یہاں بھی حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو یہ ابلیس کی بات کہاں سے چل نکلی؟ اس کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ابلیس اپنی کثرت عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں داخل کر دیا گیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے دو ہی عقل والی مخلوق پیدا کی گئی تھیں، ایک فرشتے دوسرے جن، اور فرشتے بہرحال جنوں سے افضل مخلوق تھے۔ پھر جب افضل مخلوق کو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو یہی حکم خود بخود بالواسطہ جو ہے وہ مخلوق یا جنوں کے لیے بھی تھا۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، یعنی جتنی بھی مخلوق تھی وہ انسان کے تابع تھی، اور ظاہر ہے اس میں پھر جن بھی شامل ہو گئے تھے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تو اعتقاداً یا زبانی طور پر تو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست یا مطاع یا سرپرست کہنے کو بالکل تیار نہیں ہوتا، بلکہ سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، مگر عملاً جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ کے خلاف دوسری راہیں اختیار کرتا ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ عملاً شیطان ہی کی پیروی اور دوستی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ نافرمانی اور سرکشی کی روش اسی نے اختیار کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ منہ سے تو نہیں یہ بات بول کے ہم سب کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دوست ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ شنی شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، کیسا برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں ظالموں سے مراد شیطان یا ابلیس کے فرما بردار اور اس کے چیلے چانٹے ہیں، اور اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے، مگر ان ظالموں نے اس کے عوض اپنے ازلی دشمن کو پیروی کی روش اختیار کی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں کو بہت برا بدلہ ملنے والا ہے شیطان کی پیروی کرنے کا۔
آیت نمبر 51، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا گیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ یعنی جب میں نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے تو اس وقت میں نے نہ تمہارے معبودوں سے کوئی مشورہ لیا تھا، نہ اس وقت وہ موجود تھے، بلکہ انہیں پیدا ہی بڑی مدت کے بعد کیا گیا۔ پھر جب انہیں پیدا کیا تو اس وقت بھی ان سے یہ مشورہ نہیں لیا گیا تھا کہ تمہیں کس طرح کا بنایا جائے، پھر یہ میرے شریک کیسے ہو گئے؟ اور اگر بالفرض محال میں نے کسی کو اپنا مددگار بنایا بھی ہوتا تو کیا ان بدبختوں کو بناتا جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلا لاؤ جنہیں تم میرے ساتھ شریک خیال کیا کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ یعنی مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان ایک گہری خندق بنا دیں گے جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اس طرح نہ عابد اپنے معبودوں سے کوئی تعلق قائم کر سکیں گے اور نہ معبود اپنے پیروکاروں سے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان عابد و معبود کے درمیان سخت دشمنی ڈال دیں گے۔ دنیا میں تو عابد ان کی بہت عزت احترام اور پوجتے ہیں اور انہیں خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، مگر اس دن وہ ان کے بدترین دشمن بن جائیں گے اور سمجھیں گے کہ انہی کی وجہ سے ہم مبتلا عذاب ہوئے ہیں۔ اور آج کے لیسن کی آخری آیت کہ وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ وہ نہ پائیں گے۔ تو یہ کون سے مجرموں کی بات ہو رہی ہے؟ ان مشرکین مکہ کی خاص طور پر عموماً ہر شرک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ جب اپنے یعنی انہیں دوزخ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا اور انہیں ان کے سارے اعمال بھی پتہ لگ جائیں گے، سامنے لا کے دکھا دیے جائیں گے، تو اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس آگ سے، اس جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، اس سے وہ نہیں بچ سکتے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو معبود بنا رکھے تھے، جنہیں انہوں نے اللہ کا مقام دے رکھا تھا نعوذ باللہ، اور انہیں لگتا تھا کہ ان کے سارے اچھے کام، سارے معاملات جو ہیں وہ انہی معبودوں کی وجہ سے بن رہے ہیں، تو وہ وہاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کہ ہم معبود اور پیروکار اور جن کو پوجا جا رہا ہے یعنی تمام معبودوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یعنی وہاں وہ ہستیاں جن کو وہ پوج رہے ہوں گے، چاہے وہ لکڑی پتھر کے بت تھے یا کوئی بھی ایسے کارساز جو انہوں نے خود سے بنا رکھے تھے، ان کے ساتھ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو انہیں پتہ لگے گا کہ کس قدر بے بس تھے وہ تمام چیزیں جن کو یہ اللہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ تو پھر ان کا جہنم میں جانا یقینی ہو جائے گا۔ اور مشرکین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں شرک چھوڑ کر سچی توبہ کر کے نیکیاں کر کر مطلب نہیں جاتے تو پھر ان کی معافی آگے تو ہو ہی نہیں سکتی، پھر ان کا جہنم سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچائے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک میری امت کے اندر اتنا عام ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی محسوس نہیں کی جا سکتی، اسی طرح میری امت بھی شرک کر رہی ہوگی لیکن انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں، کون کون سی ایسی باتیں ہمارے اعتقاد ہیں یا خدا نہ خواستہ ہمارے ایسے اعمال ہیں جن میں ہم بھی شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے یا یہ عمل تو نہیں کر رہے کہ وہ ہمارا کچھ بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ہر اچھائی، ہماری ہر بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر برائی سے بچنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ممکن ہے۔
کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ تو ہم سب کو اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھنا چاہیے اور مشرکین والی حرکتیں اور باتیں سوچنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص عطا فرمائے، ایمان خالص عطا فرمائے، ایمان کو ہمارے اندر مزین کر دے اور ہمیں کلمہ توحید پر زندگی اور کلمہ توحید پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔